السلام علیکم دوستو، اسٹوری ہارر آپ لوگ کے ساتھ اس وقت شیئر کر رہی ہوں، اور بہت سخت گرمی ہے اس وقت کراچی میں۔ کراچی کا موسم بلکہ پورے پاکستان کا جو ہے موسم بہت خطرناک جا رہا ہے، بہت گرمی ہے، اور اتنی گرمی کے پنکھے کچھ بھی کام نہیں کر رہے، اور مطلب پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے بھی آپ کے ماتھے پہ پسینہ پسینہ، اور پورے وجود پہ پسینہ، مجھے تو نیند ہی نہیں آتی، اور بس اسی طرح گرمی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے، لائٹ بھی جا رہی ہے، تو بس اوکے دوستو، یہ ہارر سٹوری جو اس وقت میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بوڑھے شخص کی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں اکیلا سوتا تھا، اور میری وائف کی ڈیتھ ہو چکی تھی، میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں ہوتے تھے، میں اپنے کمرے میں ہوتا تھا۔ رات کے ٹائم میرا جو ہے مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میری الماری کوئی کھول کے کچھ نکال رہا ہے۔ تو پہلے تو میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ یہ چیز صرف مجھے نیند میں فیل ہو رہا تھا، پھر اچانک آہستہ آہستہ میرا جو ہے دماغ کام کرنا شروع کر گیا، تو میری آنکھیں کھلی۔ میں نے دیکھا کہ الماری کے قریب کوئی باروب سفید پوش شخص کھڑا ہے، تو میں اب اندھیرے میں اپنی نظروں پہ زور دے رہا تھا کہ میرا کوئی بیٹا تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو لک وائز تھا وہ بالکل چینج تھا، جیسے میرے عمر کا، تو مجھے تھوڑا خوف فیل ہوا۔ میں نے کہا کون ہے وہ مجھے جواب نہیں دے رہا تھا، اور باقاعدہ اسی الماری میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جو ہے لائٹ آن کی، اٹھا اور لائٹ آن کی، یہ لائٹ اسی کے قریب تھی، مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا، لیکن میں نے لائٹ آن کی اور میں اس کو پکڑنے والا تھا کہ کوئی چور ہے، وہ بالکل میرا ہم شکل، اور میں نے اسے جیسے ہی پکڑا وہ ایک دم غائب ہوا، لیکن اس چند سیکنڈ میں نے دیکھا کہ وہ میرا کوئی ہم شکل تھا، بالکل میرے جیسا، اس کی سفید داڑھی، سفید بال، سفید جو ہے مونچھے، اور میری طرح بالکل کپڑے بھی جو میں نے پہنے تھے اسی نے پہنے تھے، اور وہ ڈائریکٹ غائب ہوا۔ اور میں صبح اپنے بچوں سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ رات کو یہ ہوا ہے، تو میرے بچے میرا مذاق اڑا رہے تھے کہ بابا جی آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، میں اس سے پہلے ایسا خواب تو نہیں دیکھا، اب میں کیوں ایسا خواب دیکھنے لگوں گا، اور پھر تم لوگ کے ساتھ ڈسکس کیوں کروں گا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب بچے بچپن میں ڈرتے ہیں تو ماں باپ کی راتیں حرام ہوتی ہے، لیکن جب بچوں سے آپ ایسی بات کرتے ہو کہ ہم ڈر رہے تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح میں اپنے کمرے میں اکیلی ہی، ظاہر سی بات ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا، میرا کوئی پوتا، کوئی نواسا کوئی نہیں تھا جو میرے ساتھ کمرہ میں اس کے ساتھ شیئر کرتا، اور میری ڈر توڑی جو ہے۔ تو میں اسی طرح کچھ دن گزر گئے، اور پھر مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے۔ اب میں اٹھا اور میں نے کچھ دم درود سبق شروع کیا قرآن مجید کی، اور آیت الکرسی تو میں ویسے بھی پڑھتا تھا ہر رات، اس واقعے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی باقاعدگی سے، ہمارے گھر میں باقاعدگی سے نماز بھی پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ بوڑھا شخص اب کونے میں بیٹھا ہے اور رو رہا ہے۔ میں بہت ڈرا، میں باہر نکلا، میں نے اپنے بیٹوں سے ان کا دروازہ میں نے نوک کیا، تو میرا ایک بیٹا جو میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ نکلا، اس نے مجھے کہا کیا ہوا، میں نے انہیں اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا کہ وہاں جاؤ، وہاں دیکھو، تو میرا بیٹا وہاں گیا، اس نے کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے، میں آیا وہاں کونے میں کوئی نہیں تھا۔ تو یہ بابا جی کہتا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ چیزیں چلتی رہی، پھر میں نے ایک حکیم، ایک مولوی سے کہا، تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذیں وغیرہ دی جو میں نے کمرے کے دروازے پہ لٹکائے، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ بس یا تو آپ کا جو تنہائی ہے اس کا ایک وہمی خیال ہے، اور یا کچھ ہے تو یہ پھر تمہیں تنگ نہیں کرے گا، یہ بہت خاص، مطلب اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے اوپر قابض ہو جائے وہ بہت غلط ہوتا ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن عام طور سے یہ ویسی بھی کچھ شاید اس کی بھی کوئی پرابلم ہے جو تمہارے الماری میں ڈھونڈنے آتا ہے۔ تو دن کے ٹائم میں نے پوری الماری نکالی اور میں نے دیکھا، تو کیا ملا کہ ایک قرآن مجید کا ایک صفحہ جو ہے وہ نیچے گر گیا تھا، اور وہاں بہت سارے جوتے پڑے تھے میرے پرانے جو کہ پڑے تھے، اور میں بہت مدت سے نہیں جو ہے پہن رہا تھا۔ تو
وہاں اس قرآن مجید کا وہ صفحہ پڑھا تھا تو یہ اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی، تو میں نے جلدی وہ صفحہ اٹھایا، میں نے اسے صاف کیا اور میں نے اسے قرآن مجید کے اندر رکھا، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ جو ہو رہا تھا وہ سب یہ تھا، تو اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔